یہ جو ایک ہفتے سے ہماری آؤ نہیں آؤ بریگیڈ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے اور ایران بار بار کہہ رہا ہے بھائی ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اب چین کی طرف سے بھی کنفرمیشن ہو گئی کہ کوئی مذاکرات اب تک شروع نہیں ہوئے۔ اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ چائنا گئے ہیں اس سے کیا نکلنے والا ہے، اور اس میں چائنا کو اس لیے ظاہری بات ہے بیچ میں انوالو کیا گیا ہے کہ چائنا کے اپنے تعلقات ہیں ایران سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس میں وہ چائنا کی بھی سنے گا۔ پاکستان میں اس وقت ایک کوہرام ہے، ایک نئی مصیبت میں پاکستان نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ اب لارجسٹ بیس قطر میں ہے، قطر کا ہے۔ سعودی عربیہ بہت ناراض ہے، بٹ سعودی فارن منسٹر آئے پاکستان میں، اس کے بعد جو کمیونیکے نکلا، اگین ڈائیلاگ کی بات ہوئی، سب کچھ۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کے کھیل میں پوری طرح سے گھس چکی ہیں، دونوں ٹانگوں کے ساتھ انہوں نے چھلانگ مار دی ہے اور اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل۔ اب پاکستان جو ہے وہ اصل مشکل میں پڑ گیا ہے۔ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی ہو، لیکن اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر پا رہی، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے اٹیک غلط کیا تھا ایران پر، تو ان کے آج کل جو انہوں نے اپنے ڈیڈی ابا جی یا پتا جی بنا رکھے ہیں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ناراض ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی جو ہے وہ پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو پاکستان نے پیس ٹاکس کروانی ہے، میڈیشن جو پاکستان کروا رہا ہے، اس کے بیچ اب چائنا کی بھی انٹری ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کو سمجھ نہیں آ رہی جی مذہب کے یہ اس دنیا کا کیا بنے گا، کہ اب جنگ یہ رکے گی کیسے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے رکے گی کیسے۔ افغانستان والوں نے پاکستانوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، پاکستان والوں نے افغانستان کو کافر ڈکلیئر کر دیا، ادھر ایران والوں نے عرب والوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور عرب والوں نے ایران کو کافر ڈکلیئر۔ ہاں ویسے شیعہ تو کافر نہیں ہے ان کے حساب سے، تو شیعہ ان کے اور شیعہ کے لیے سنی کافر۔ اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ چائنا گئے ہیں اس سے کیا نکلنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی سیز فائر ہو۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں چائنا کو لوپ میں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز تو چائنا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، امریکنز تو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کون ٹرسٹ کرتا ہے چائنا پہ؟ پاکستان ہی کرتا ہے۔ ہمارا ہی ہے نا ایک کردار جو ہے۔ چائنا کی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تیل بھی لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جو 5 قسم کے پوائنٹ آف ویو سامنے آئے ہیں، اور جو سیکیورٹی ہے نان ملٹری ٹارگٹس کی، وہ دیکھی جانی چاہیے۔ اس میں تو ظاہری بات ہے ایران کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ امیڈیٹلی یہ سویلینز پہ ٹارگٹ نہ کیے جائیں، نان ملٹری، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو ساتھ وہ جو ہے لے کے چلے، خاص طور پہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور سیکیورٹی جو ہے شپنگ لینز کی، اسٹیٹ آف ہارموز کی پروٹیکٹ ہونی چاہیے۔ اس میں ایران کو کہا گیا ہے کہ وہ بھائی بیچ میں سپورٹ کرے۔ پاکستان کو کہا گیا کہ بھائی آپ ایران کے خلاف استعمال ہوں یا ایسا کچھ ہو گیا تو پھر ایران جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا، اور پھر اس سے بچنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کچھ ایسا کرے کہ پھر انڈیا کو جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے حملہ کرنا پڑے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر سب کچھ شامل ہے، تاکہ جو کرو ممبرز ہیں، جو ان آرمڈ لوگ ہیں، نان ملٹری ٹارگٹس ہیں، ان کو تو نہ بیچ میں رگڑیں، اور UN چارٹر کو اہمیت دی جائے۔ چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ ملنی چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی آج کی وہ چیز تھی۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ چیز جو ہے وہ ایک ہمارے سامنے وہ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھیا کہ ایران کو کیسے بچانا ہے اور عرب ملکوں کو کیسے بچانا ہے، اور اس میں چائنا کو اس لیے ظاہری بات ہے بیچ میں انوالو کیا گیا ہے کہ چائنا کے اپنے تعلقات ہیں ایران سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس میں وہ چائنا کی بھی سنے گا۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کو جب دل کرے گا، جہاں دل کرے گا، اگر ہماری گورنمنٹ پسند نہیں آئے گی تو پاکستان پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ویسے تو خیر ان کو اٹیک کی ضرورت پڑے گی نہیں، اس لیے کہ ہمارے لوگ تو ویسے ہی ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ جی تسی بس جی حکم کرو اور ہم حکم کے غلام ہیں۔ یقیناً پاکستان اور پاکستان جیسی چھوٹی کنٹریز جو ہیں
ان کو سمجھ لینا چاہیے, ان کو اپنے کان کھڑے کر لینے چاہیے کہ جی یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جس وقت بھی آپ نے ذرا سی بات کے لیے بھی نہ کیا امریکہ کو, تو اس وقت آپ کا حشر نشر کیا ہوگا؟ بالکل وہی ہوگا جو اس وقت ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اصل مشکل میں پڑ گیا ہے. لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی ہو, لیکن اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر پا رہے. کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے اٹیک غلط کیا تھا ایران پر, تو ان کے آج کل جو انہوں نے اپنے ڈیڈی ابا جی یا پتا جی بنا رکھے ہیں, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ناراض ہو جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی جو ہے وہ پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان تو شاید افورڈ کر لے, پاکستان کی پبلک بھی افورڈ کر لے, لیکن پاکستان کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو کہ اپنی کہہ لیجیے اپنے خود کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی پبلک کا خون پی رہے ہیں بیٹھ کر, وہ بھی وداؤٹ اسٹرا. جی ہاں, ان لوگوں کو پرابلم آ جائے گی. تو اس لیے یہ لوگ نہ تو اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں گے, نہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کہیں گے. ہاں, ایران کے لیے بھی یہ کچھ کہنے کے قابل نہیں. جیسا کہ لیڈرز کو, پاکستان کے پاورفل لوگوں کو اس طرف سوچنا ہوگا. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ یا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت امریکن گورنمنٹ کی ہو گئی اور انہوں نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا دیا, اس دن کیا ہوگا؟ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے جتنے بھی نیبرز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے بھارت ہو, سب کے ساتھ آپ اچھے سلوک کے ساتھ. دوستو, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب, ایجپٹ, ترکی اور پاکستان کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے, جس میں پاکستان ایران وار کے بیچ انٹرمیڈیٹر کا رول نبھا رہا ہے. امریکہ, اسرائیل اور ایران کے بیچ وار ہو رہی ہے اس کو رکوانے کی, لیکن ان تینوں دیشوں نے کہا کہ آپ چائنا کی گارنٹی لے لیجئے اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اس میں انوالو ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. لیکن کل ہی ایران کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ ایران نے کہا ہے ہم اس مدھیستتا میں پاکستان کو شامل نہیں کر سکتے. پاکستان ویسے بھی انسٹیبل ہے. دوسری بات, ہم پاکستان کی کوئی بھی ڈپلومیسی یا پھر ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں دیکھتے. پاکستان کے ودیش منتری آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے دارو پی کر فرش پر پڑے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ابھی چائنا کی طرف چل دیے ہیں. اب امریکہ اس بات سے خاصا ناراض ہے کہ پاکستان جو میڈیٹر کا کردار نبھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر وہ چائنا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بڑے سخت بیانات ہوتے جا رہے تھے سعودی عربیہ کے, قطر کے. ڈپلومیٹک لینگویج بیکیم ویری ہارش, جو نارملی نہیں ہوتی تھی. آج بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی کل جب انہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہٹ کیا ایران کا. تو آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اگین انہوں نے کہا کہ نیبرز ہیں, ہم نے رہنا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ lot of red lines have been crossed on war on ایران, جس میں اشارہ ان کا اسرائیل اور امریکہ کی طرف تھا. اب لارجسٹ بیس قطر میں ہے, قطر کا ہے. سعودی عربیہ بہت ناراض ہے, بٹ سعودی فورن منسٹر آئے پاکستان میں, اس کے بعد جو کمیونیکے نکلا, اگین ڈائلاگ کی بات ہوئی, سب کچھ. نیٹو ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے. یورپ میں اب وہ فرانس نے بھی اوور ہیڈ فلائٹس بند کر دی, سوئٹزرلینڈ نے پہلے کی ہوئی تھی, اسپین پہلے ہی پہ ہوا تھا, اب وہ نیٹو, انگلینڈ وغیرہ سب کے ساتھ اب ستھری کرتی کرنٹ کی. کیا ٹرمپ اب جو ان کے ریجنل ملکوں کے کنسرنز ہیں, جو ان کی الائز ہیں, سو کالڈ بیسز ان کی وہاں سب کچھ ہے, ان کو بھی انڈیفینیٹلی اگنور کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ بھلے وہ جتنے مرضی کمزور ہوں, جو عربی بھائی ہیں ہمارے, نہیں ان میں حوصلہ امریکہ کو یا اسرائیل کو بات کرنے کا, لیکن ان کو لگتا ہے ان کا سروائیول خطرے میں ہے. کیا ٹائم فریم آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس ٹائم فریم ہے کتنا؟ ہاؤ لانگ کین ہی اگنور ایوری تھنگ, جو آپ ریشنلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹائم فریم تو کم ہے, یعنی یہ جتنی جلدی وہاں سے نکل سکتے ہیں وہ ٹرمپ کے لیے, امریکہ کے لیے بہتر ہے. پر اس کو جو روک رہا ہے وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے. اسرائیل کی پوری لابی ہے اس جنگ کے پیچھے. تو یہ بھی پریشر پوائنٹ ہے جس میں ٹرمپ صاحب اور جو ریپبلکن پارٹی یہ دے آر ایکسپوز ٹو اسرائیلی پریشر. تو ایک طرف سے وہ اسرائیلی پریشر ہے جنگ جاری رکھنے کے لیے, دوسری طرف سے ڈیموکریٹک پارٹی اور جو اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے, انٹرنل اپوزیشن, وہ سب میں اہم ہے. جو خلیج کے ممالک جو کچھ کہیں نہ کہیں وہ اس کو وہ سن لے گا, اس کو سمجھتا ہے. پر جو میجر ایشو اس کے لیے نکلنے کا وہ انٹرنل ڈومیسٹک پریشر.